فرمایا شان اور فضیلت والے نبی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله فضیلت والے نبی، شان والے نبی، مقام والے نبی، فضیلت در فضیلت نبی. کسی امت کے حصے میں آدم صفی اللہ ہے، کسی کے حصے میں نوح نجی اللہ ہے، کسی امت کو ابراہیم خلیل اللہ دیا، کسی امت کو موسیٰ کلیم اللہ دیا. لیکن اٹھائیں قرآن، اٹھائیں اللہ کی کتاب، اٹھائیں تورات، اٹھائیں انجیل، اٹھائیں زبور، اٹھائیں صحیفے، میں نے کسی امت کو یہ نہیں کہا فلاں نبی کی امت میں نے ابراہیم دیا میرا احسان سمجھو، میں نے کلیم اللہ دیا میرا احسان سمجھو، میں نے داؤد دیا میرا احسان سمجھو. نہیں 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 نہیں. جدو آئی باری ابو بکر صدیق دی، آیا نمبر عمر فاروق دا، آیا نمبر عثمان غنی دا، آیا نمبر میرے علی دا، آیا نمبر امیر معاویہ دا، آیا نمبر ایمان والوں کا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا. احسان سمجھو میں نے ایسا شان والا نبی تمہیں دیا ہے. یا اللہ کیوں؟ کھولیں ذرا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. ذرا دیکھیے میری طرف. یا اللہ کیوں؟ فرمایا آدم میرا صفی ہے، نوح میرا نجی ہے، ابراہیم میرا خلیل ہے، موسیٰ میرا کلیم ہے. عظیم جملہ ہے، سبحان اللہ میں کنجوسی نہیں کیجئے گا، یہ جملہ ادھر لگے گا. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ابھی دیر ہے. موسیٰ میرا کلیم ہے، ابراہیم میرا، بولیں، لیکن میرے نبی کی امت کے لوگوں محمد میرا محبوب ہے. یہ اوپر نہ گزر جائے، نقطہ بڑا پیارا ہے. محمد، محمد، سارے بولے محمد میرا محبوب ہے. آئیے محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا، محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا. جتنا یارانہ ہو، جتنی محبت ہو، جتنا پیار ہو، جتنی الفتیں ہو، یار یار پر، دوست دوست پر، بھائی بھائی پر، آئے باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، جان دے دیتا ہے، مال بھی دے دیتا ہے، ہر چیز قربان کر دیتا ہے، لیکن محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا. توجہ توجہ مان سہرا کے روشن ضمیرو، یہ نکتہ آپ نے کبھی سننا ہی نہیں ہوگا. ایمان تازہ ہو جائے. ایک عاشق کہنے لگا ہے، علماء دیوبند کا خادم کہنے لگا ہے، آواز آنے لگی ہے محمد میرا محبوب ہے، محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا. میں نے اپنا محبوب جو تمہیں دیا، اس لیے میں نے کہا من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا. اپنا محبوب جو دیا ہے، اس لیے میں نے کہا میرا احسان سمجھو، میرا احسان سمجھو کہ اپنا محبوب دیا ہے. توجہ نوجوانوں، تم اپنے محبوبوں کا چھپ چھپ کے تذکرہ کرتے ہو، کہیں رقیب نہ سن لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے فلاں فلاں کا محبوب ہے، کسی کو خبر نہ لگ جائے، کوئی درمیان میں روڑے نہ اٹکانے لگ جائے، کوئی کسی کو بتا
بتا نہ دے، ہائے راز فاش نہ ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، لکا لکا کے چھپا چھپا کے ادھر ادھر کر کے اپنے محبوب کو بھی چھپاتا ہے، اپنے محبوب کا تذکرہ بھی چھپ چھپ کے لک لک کے تذکرہ کرتا ہے۔ آئیے جھوم جائے، ایمان تازہ ہو جائے، آواز آنے لگی ہے محمد میرا محبوب ہے، تمہاری طرح پھر کہتا ہوں تمہاری طرح میں نے اپنے محبوب کا تذکرہ لک لک کے نہیں، چھپ چھپ کے نہیں، اتنا اپنے محبوب کا تذکرہ کیا کہ قرآن بول پڑا ورفعنا لکا ذکرک، میں نے اتنا اونچا تذکرہ کیا، اتنا بلند تذکرہ کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، عالم ارواح میں تو محمد کا تذکرہ، ابراہیم کی دعائیں تو محمد کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ کی بشارتیں تو میرے نبی کا تذکرہ، تورات دے ورق تا میرے نبی دا تذکرہ، انجیل کے صفحے تو میرے نبی کا تذکرہ، زبور کے ورقے تو میرے نبی کا تذکرہ، تورات دے ورقے میرے نبی دا تذکرہ، آئے دنیا والو انبیاء کی زبانوں پہ میرے نبی کا تذکرہ، صحف میں میرے نبی کا تذکرہ، اتنا اونچا تذکرہ، اتنا اونچا تذکرہ کہ اللہ کا قرآن بول پڑا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کا سچا رسول ہے، اور جو لوگ میرے نبی کے ساتھ ہیں، آئے اتنے بڑے اعلیٰ، اتنے بڑے شان والے، آئیے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میرے نبی کا اتنا بلند تذکرہ ہے کہ جس چیز کی نسبت میرے نبی کے ساتھ جو ہوتی گئی، اللہ نے اسی کا تذکرہ بھی بلند اور اعلیٰ شان والا کر دیا۔ آپ نے نہیں سمجھا اس بات کو، سمجھاتا ہوں کیا مطلب ہے۔ میرے نبی کا تذکرہ تو اتنا اونچا، اتنا بلند، اتنا، یہ لفظ بولے، اتنا بلند، اور میں نے اپنے نبی کو اتنی شان دی، اتنا مقام دیا کہ جس چیز کی نسبت میرے نبی سے ہوتی گئی، میں نے ان کے تذکروں کو بھی بلند کر دیا ہے۔ آئیے، میں نے پڑھا، آپ نے سنا، بندہ سفر کرنے لگا، شام کا سفر ہے، آگے ایک بندہ ملنے لگا، اتفاقاً ملاقات ہونے لگی، پوچھنے لگے من انت مسموکا من عین، کون ہے تو؟ آپ ادھر دیکھیں، یہ چلے یا بند ہو، تھوڑی آواز کھولو۔ من انت مسموکا من عین، کون ہے تو؟ کیا نام ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ اب یہ بندہ جواب دینے لگا ہے، مکہ سے آیا ہوں، قریشی ہوں، ابو بکر میرا نام ہے۔ بس یہ بات کرنے کی دیر ہے، اگلا بندہ خود بول پڑا، ابو قحافہ کا بیٹا، جی تجارت کی غرض سے آیا ہوا ہے، جی۔ پھر کہنے لگا وہ بندہ، ایک ریکویسٹ ہے، اب ایسے کہتے ہیں نا کسی کو، ایک بات کرنے لگا ہوں، کچھ کہنے لگا ہوں، ایک فرمائش ہے، جی ذرا اپنا قمیض اوپر کیجئے گا، میں نے کچھ چیز دیکھنی ہے۔ ابو بکر صدیق نے اپنا پلو اتنا جو کیتا، قمیض اوپر جو کیا،
بابے کی نظر ابو بکر کے ناف کے قریب لگے ہوئے نشان پہ پڑی تو جلدی سے گلے لگا لیا ہے اور ابو بکر کے ماتھے کو پیار دینے لگا، چومنے لگا، ادھر سے بھی چومنے لگا، ادھر سے بھی پیار دینے لگا۔ بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، پوچھنے والوں نے پوچھا خیر ہوئے بابا، چاہیے تو یہ تھا یہ نوجوان تجھے پیار کرتا، یہ نوجوان ہے، تیری عمر اتنی بڑی ہے۔ توجہ 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 نوجوانوں، بابا کہنے لگا ہے متھا چمن جو محبوب دے یار دا، اے جو پہلا خلیفہ ہے سرکار۔ متھا چمن جو محبوب دے یار دا، اے جو پہلا خلیفہ ہے سرکار دا، اینو پڑھیا میں پہلے کتاباں اندر۔ نہیں بولتے یار، نہیں بولتے یار۔ متھا چمن جو محبوب دے یار دا، اے جو پہلا خلیفہ ہے سرکار دا، اینو پڑھیا میں پہلے کتاباں اندر، اینو تکیا تے پورے اشارے گئے۔ اور مجھ سے سوال کرنے والوں، یہ ابو بکر ہے، میرے محمد رسول اللہ کا پہلا خلیفہ ہے۔ میں ابو بکر کے تذکروں کو تورات میں پڑھی بیٹھا ہوں، انجیل میں پڑھ چکا ہوں، زبور میں پڑھ چکا ہوں۔ توجہ توجہ دنیا والو، میں نے پہلے کہا کہ اللہ نے میرے نبی کا تذکرہ اتنا اونچا کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ اگر وہ جو چیز کی نسبت میرے نبی سے جڑے، میرے نبی کی وجہ سے انہی کا تذکرہ بھی پہلے کتابوں میں کر دیا ہے۔ آئیے دنیا والو، صحابہ کا تذکرہ پہلے موجود کتابوں کی اندر۔ مشہور واقعہ ہے، چلنے والا چل رہا ہے، ایک بندہ سامنے آ گیا ہے، دیکھا کہ اونٹ چل رہے ہیں، بکریاں چل رہی ہیں، ایک بندہ چپ کر کے سویا ہوا ہے۔ بندہ دوڑتے ہوئے آیا اور نشانی دیکھنے لگا ہے، کہنے لگا او بکریاں چرانے والا، اونٹ چرانے والا، نا کیے تیرا کیا نام ہے؟ تو اونٹ چرانے والا بندہ کہہ رہا ہے میرا نام ہے عمر۔ کیا نام ہے؟ میں کہتا ہوں میں بات کروں آپ آگے خود سمجھیں۔ میرا نام عمر۔ کہنے لگا عمر خطاب دا پتر جی۔ اچھا، جلدی سے ایک کاغذ نکالا ہے، قلم نکالا ہے اور کہنے لگا خطاب کے بیٹے عمر، یہاں سگنیچر کر دو، یہاں سائن کر دو۔ کس چیز کے سائن، کس چیز کے سگنیچر؟ فرمایا ایک دن آئے گا تو امیر المومنین ہو، تو بادشاہ وقت ہوگا، اور تو یہ لکھ کے دے کہ میرے اوپر ٹھیکہ معاف ہوگا، ٹیکس معاف ہوگا۔ حضرت عمر کہنے لگے وہ کملا ہو گیا ہے، مجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتا، چرانا نہیں آتے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں امیر المومنین بن جاؤں گا۔ چھوڑ، میرا وقت ضائع نہ کر، چلا جا، کیا کرتا ہے ادھر چلا جا۔ وہ پھر دوبارہ لوٹ کے آیا اور کہنے لگا ہے جلدی کر، مجھے یہاں سائن کر دے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہاں عمر اور کہاں امیر المومنین، کہاں عمر کہاں بادشاہی، مجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتے،
گیا کاغذ، کاغذ جو لیا ہے وہاں سائن کر دیے، کہنے لگے جا میری جان چھوڑ، وہ بندہ چلا گیا ہے۔ میرے نبی کا زمانہ گزرا، ابو بکر صدیق کا زمانہ گزرا، حضرت عمر کا زمانہ آیا، امیر المؤمنین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھا آدمی دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہنے لگا ہے امیر المومنین سے ملاقات کا ارادہ ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا خیر ہوئے، فرمایا میں نے اسے ایک بات یاد کرانی ہے جو جنگل میں ملاقات کے دوران ہوئی۔ عمر سے ملنا ہے، اللہ اطلاع دی گئی، آیا وہ بندہ، ہاتھ کانپنے لگے ہے، جیب میں ڈالنے لگا ہے، کاغذ نکالتا ہے اور کہنے لگا عمر، عمر جی یہ سگنیچر تیرے، یہ سائن تیرے ہیں، جی میرے ہیں، یاد کر۔ بس عمر نے جو ہی دیکھا تے اکھاں وچوں اتھرو آ گئے۔ فرمایا کرتے تھے دنیا والوں، مجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتے تھے، اسی جگہ سے ایک دن گزرے ہیں، قافلہ ساتھ ہے، حضرت عمر وہیں بیٹھ گئے، زارو قطار، چرانا نہیں آتے تھے، اس لیے شعر کہتا ہے خود نہ تھے راہ پر، خود نہ تھے راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ ہائے قربان جاؤ، میرے موضوع کو دیکھیں، میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں۔ قربان جاؤ، جس چیز کی نسبت میرے نبی سے جڑتی گئی، اللہ نے میرے نبی کی وجہ سے انہیں بھی مقام دیا، ان کا بھی ذکر اونچا کر دیا ہے۔ کیوں نہ کہوں صحابہ کی نسبت میرے نبی سے تو جڑی، ابو بکر کا ذکر اونچا ہو گیا، عمر کا تذکرہ اونچا ہو گیا، عثمان کا ذکر اونچا ہو گیا، علی کا ذکر اونچا ہو گیا، بلال کا ذکر اتنا اونچا ہو گیا، چلتا تو زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ جنت کے اعلیٰ مقام میں میرے محبوب کانوں سے سن کے آتے ہیں۔ آئیے حیران ہو جائیں گے، بڑا عظیم نکتہ اور جملہ ہے، اللہ کے نبی تشریف فرمائے، اماں خدیجہ سامنے بیٹھی ہے، میرے مرشد نے فرمایا خدیجہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کمل چاہیے، مجھے چادر چاہیے۔ میرے نبی نے چادر اپنی بیوی سے لی، اماں خدیجہ سے لی اور اپنے جسم سے لگائی ہے۔ چادر اوڑھ کر رات کی تاریکی میں اللہ کے محبوب چادر اوڑھ کر کھڑے جو ہو جاتے ہیں، توجہ نوجوانوں، اس چادر کی نسبت میرے نبی سے تو جڑی، اللہ نے اسی چادر کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا ہے، اللہ نے اس چادر کو بھی بلندیاں دے دی، مقام دے دیا۔ آپ کہیں گے مولی صاحب کیسے؟ قرآن میرے سامنے 29واں پارہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ
او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ چادر جو جڑی، چادر کی نسبت جو میرے نبی سے ہوئی، چادر جو ٹچ میرے نبی کے جسم سے ہوئی، قربان جاؤں میرے نبی کی وجہ سے اللہ نے چادر کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا ہے۔ سورۃ مدثر پڑھے، سورۃ مزمل پڑھے، قربان جاؤں جس جس چیز کی نسبت ہوتی گئی اللہ نے ان کا تذکرہ بھی بلند اور اونچا کر دیا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کرن دشمن بھی تعریف لیاقت جہی ہووے، پیغمبر مقتدی ہووے، امامت جہی ہووے۔ کرن دشمن بھی تعریف، کرن دشمن بھی تعریف لیاقت جہی ہووے، پیغمبر مقتدی ہووے، امامت جہی ہووے۔ کٹن راتا مسلے تے، کٹن راتا مسلے تے، کھلوتیاں پیر سجویں دے، نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت جہی ہووے۔